تفصیل کرتے ہوئے علامہ امام الدین تفصیل ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ علم 3 قسم کا ہوتا ہے اور علم کے حاصل کرنے والے بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک علم حاصل کرنے والا وہ ہوتا ہے جو عالم باللہ و عالم بامر اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی تمام مسائل یہ چیزوں کو جانتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرتا ہے۔ عالم بامر اللہ اور عالم باللہ، یہ دونوں صفت ایک آدمی کے اندر پائی جائے گی۔ ایک علم کو حاصل بھی کرتا ہے اور علم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر بھی کرتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے افضل ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے علم بامر اللہ، اللہ رب العالمین کے عمل اور حکم جو ہے اس چیز کو جانتا ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے، لیکن علم تو حاصل کرتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور ایک ہے علم، وہ علم جو علم تو حاصل نہیں، علم حاصل کیا بغیر کیے ہوئے، علم حاصل بغیر کیے ہوئے، لوگوں سے سیکھے ہوئے صرف اس پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ 2 قسم کے آدمی جو ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعمیل کرنے میں یہ لوگ کمزور نہیں ہیں۔ لیکن ایک وہ آدمی جو علم بامر اللہ اور علم باللہ جس کے پاس ہے، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھی طرح جانکاری حاصل کرے گا، اچھی طرح سے علم کو سیکھے گا، اب سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرے گا۔ جب تک علم کے اندر عمل نہ ہو تو اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس آدمی کی مثال جو علم سیکھتا ہے لیکن سیکھنے کے بعد عمل نہیں کرتا ہے، اس گدھے کی مثال ہے جس گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا ہے، گدھے کو بھی معلوم نہیں کہ ہمارے اوپر چینی لادا گیا ہے، چینی کا بوجھ دیا گیا ہے، یا ہمارے اوپر چکی دیا گیا ہے، یا ہمارے اوپر کوئی میلہ دیا گیا ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے بعد اگر عمل نہیں کرو گے، اس گدھے کی مثال ہوگی جو گدھا بوجھ ڈھوتا ہے لیکن بوجھ کے سلسلے میں اس کو جانکاری نہیں ہے کہ کیا بوجھ ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ علم حاصل کرنے میں محنت کی ضرورت ہے۔ تمہارے اوپر اگر استاد دباؤ دے کہ اس کو یاد کرنا ہے تو تم کو وقت لگا کے اس کو یاد کرنا ہے، کہ وقت کو ضائع کرنا اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو برباد کرنے کے بعد بڑا۔ علم حاصل کرنے کے لیے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم کہ انسان گھاٹے میں۔ زمانے کی کتنی اہمیت ہے، زمانے کی کتنی قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے، وقت کی قسم کھا کر کہتا ہے۔ اس وقت کی قدر اگر ہم نہیں کرو گے تو پھر ہمارے لیے ہمارا وقت گزرتا جائے گا، ہم بڑے ہوتے جائیں گے اور کچھ علم سیکھ لیں گے اور سیکھنے کے بعد سماج کے اندر ایک بوجھ بن جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، محنت دن رات ایک کر کے پڑھنا پڑے گا۔ پڑھائی کے زمانے میں جو آرائش پسند ہوگا، جو عشرت پسند ہوگا، جو نعمتوں پر پھولے نہیں سمائے گا، محنت نہیں کرے گا، بدن کو آرام دینے والا ہوگا، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے ایک تاریخی مثال انسان سامنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک استاد تھے جس کا نام تھا مسٹر آرنلڈ، کیا نام تھا؟ مسٹر آرنلڈ۔ یہ رہنے والے تھے لندن، لندن سے آ کر کے پڑھاتے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، سائنس کے استاد تھے، پروفیسر۔ ایک مرتبہ وہ گھر جانے لگے اور مسٹر آرنلڈ گھر جانے لگے۔ جہاز اس کو پکڑنا تھا بمبئی سے، دلی سے علی گڑھ سے دلی گئے، دلی سے بمبئی پہنچے
साथ कौन थे? मौलाना शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों जहाज पर सवार हो गए। कुछ दूर जाने के बाद जहाज की मशीन खराब हो जाती है। जहाज के अंदर दो मशीनें रहती हैं, जहाज की दोनों मशीनें खराब हो जाती है। एक मशीन खराब हुई, फिर दूसरी मशीन पर चला, इसको ठीक करने लगे, लेकिन ठीक नहीं लगा। दूसरी मशीन भी खराब होने की कगार पर पहुंची। अब शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह दौड़ करके जाते हैं मिस्टर आर्नल्ड के पास कि हुजूर, हजरत, मिस्टर साहब, आपको मालूम है कि जहाज का पुर्जा, जहाज की मशीन खराब हो गई है, अब की तब जहाज गिरने वाला। मिस्टर आर्नल्ड उस वक्त किताब पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? किताब पढ़ रहे थे मिस्टर आर्नल्ड, और उनके पास ये खबर पहुंची। तो लोग उस वक्त क्या करते? हम और तुम अगर रहते तो क्या करते? हम पता करके अपने जहाज से इधर उधर भागने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, तो जैसे किताब पढ़ रहे थे पढ़ते ही रहे। और कहे जब जमान से ये बात उन्होंने निकाली कि अरे जहाज अगर टूट गया, जहाज गिर गया, अगर हम हलाक हो गए, अगर हम मर गए, तो मरने से पहले मामूली जो हमको वक्त मिला, इस वक्त की कदर करके क्यों ना हम तो ये मसला जो है इंग्लिश का या साइंस का, हम उसको हल करें। इतना वक्त की अहमियत उनके पास है। वक्त की अहमियत और कदर कैसे है? जहाज गिरने के कगार पर है, मशीन खराब हो चुकी है, इधर से खबर मिल रही है, जहाज के अंदर अफरा तफरी का आलम है। ऐसे आलम में उनको खबर दी जाती है कि हुजूर, जहाज गिरने ही वाला है। उन्होंने कहा कि गिरने से पहले जो भी हमको वक्त मिला, इस वक्त की कदर करके हम पूरा कर पाए। चुनांचे वो पढ़ते ही रहे, आदमी सही सलामत जहाज पहुँच भी गया और वो अपनी जगह पर पहुँच गए। लेकिन वक्त को बर्बाद नहीं। तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोगों से यही मेरी दरखास्त होगी, यही मैं तुम लोगों से कहूँगा कि बाबू, अभी पढ़ने का वक्त जितना हो सके तुम मेहनत करके पढ़ोगे और नियत को साफ रख करके पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों के जरिए से बहुत बड़ी खिदमत देने वाला। एक मरतबा का वाक़या, एक तारीखी वाक़या और तुम्हारे सामने रख रहे। एक मरतबा निज़ामुल मलिक, एक बादशाह का पंजाब वज़ीर, ये निज़ामुल मलिक जो है, इसी ने निज़ामिया मदरसा दुनिया में अभी जो चालू है, निज़ामिया मदरसा, जो सरकारी मदरसा, ये निज़ामुल मलिक ने बनाया। सबसे पहले बगदाद के अंदर इन्होंने एक इदारा कायम किया। उस इदारे के वो तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी, खर्चा, असातिज़ा की तनख्वाह देना, बच्चों का खर्च करना, तमाम वजीफा अपनी तरफ से वो दे। अब हुआ क्या, 2-4 साल मदरसा का साथ करने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, हम लोग मदरसे के पीछे खर्च कर रहे हैं, तो मदरसे के अंदर होता क्या है जरा देखा जाए। रात को अपना भेष बदल करके मदरसा पहुँचा, पहुँचने के बाद देखता है कि चारों तरफ जाके मेहनत से पढ़ रहे, शराब जला करके सब कुछ कर रहे। उस वक्त नहीं थी, शराब और मोमबत्ती के जरिए से बच्चा पढ़ रहे हैं। सब बच्चों से पूछने लगा कि पढ़ने के बाद क्या करना। किसी ने कहा कि हम इंजीनियर बनेंगे, किसी ने कहा हम डॉक्टर बनेंगे, किसी ने कहा कि हम फिलोसोफर बनेंगे, किसी ने कहा कि हम मौलवी बनेंगे, किसी ने कहा कि हम बहुत बड़े सियासतदान बनेंगे। सब कुछ वज़ीर निज़ामुल मलिक ने कहा कि हम इस मकसद से खर्चा कर रहे हैं, इस मकसद के तहत हम मदरसा को चला रहे हैं, हमारा मकसद पूरा नहीं। क्योंकि इस मदरसा में सब इंजीनियर और डॉक्टर और सब कुछ अपने पेट के लिए सब कोई पढ़ रहा है, तो हमको मदरसा बंद करना पड़ेगा। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक तालिब इल्म एक कोना पर पढ़ रहा है, एक तालिब इल्म एक कोने पर पढ़ रहा है, उसके क्लास में पहुँचने के बाद पढ़ने के बाद क्या बनूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि पढ़ने के बाद मैं समाज का मुस्लिह बनूंगा, समाज के अंदर दावत और तबलीग का काम करूंगा, समाज के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात को आम करने का काम करूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। निज़ामुल मलिक ने कहा कि मेरा जो मकसद था वो एक
بچہ اگر سماج کا مصلح ہو، ایک بھی بچہ اگر سماج کا مبلغ ہو، ایک بھی بچے کی نیت اگر صاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے بہت ساری اصلاح والا۔ اس بچے کا نام تھا امام غزالی رحمۃ اللہ۔ کیا نام تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ۔ یہ سائنس سے بننے والا اور ڈاکٹر بننے والا، فلاسفر بننے والا، تعلیم کے اندر ان کا نام مٹ گیا، لیکن جو اللہ کے لیے پڑھا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جو پڑھا، ان کا نام سریا پر چمک رہا۔ آج بھی دنیا کے اندر ان کا نام زندہ ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی تعلیمات اور ان کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ان کا نام زندہ ہے، تو نیت صاف رکھ کر کے پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے بہت سارا کام۔ اس کے اندر ہے من کانت دنیا ہم وہ ہوں، جس شخص کے دنیا کا ہی ارادہ ہو کہ ہم دنیا ہی حاصل کریں گے، دنیا ہی حاصل کریں گے، مگر اس کو دنیا کا کچھ نہیں ملے گا، اتنے ہی ملے گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقرر کر دیا۔ اور ومن کانت ارادت ہو آخرت ہو، اب جس شخص کا ارادہ ہوگا کہ ہم آخرت کے علم کو حاصل کریں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے علم حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو ذلیل کر کے، دنیا کو نیچے کر کے، دنیا اس کے تابع، دنیا کو اس کے تابع کر کے اللہ تعالیٰ تفسیر کی کتابوں کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا کہ تم تین چیز میں سے ایک چیز دیں، تینوں نہیں دیں۔ کیا دیں گے؟ تین میں سے ایک ہے کہ تم کو دولت دیں گے، اگر تم دولت چاہتے ہو تو تم کو دولت دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تم کو حکومت دیں گے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم تم کو علم و حکمت دیں گے۔ ان تینوں چیزوں میں سے تم کو ایک کو دینا ہے، ان کو لوگوں کو بتا۔ اسرائیلی روایتوں کے اندر تینوں چیزوں میں سے ہم تم کو ایک چیز دیں گے، یا تو تم کو علم و حکمت لینا ہے، یا تو تمہیں سلطنت اور حکومت لینی ہے، یا تو تمہیں دولت لینی ہے، تینوں میں سے ایک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون سی چیز دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو تین کو حکومت چاہیے۔ اس نے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو علم اور حکمت چاہیے، ہم کو دولت اور حکومت سے زیادہ ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کی وجہ سے علم دیا، حکمت کی، اور اس علم نے دولت کو بھی کھینچ کر کے لایا، اور اس علم نے ان کی حکومت کو بھی کھینچ کر کے لایا۔ علم کی بدولت انسان کی زندگی روشن ہوتی ہے۔ دولت کے بغیر بھی انسان جی سکتا ہے، لیکن علم کے بغیر انسان جی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بابو لوگوں سے یہ کرنا ہے، محنت کر کے، لگن کے ساتھ علم حاصل کرو، نیت صاف کر کے علم حاصل کرو، اللہ کے سامنے حاضری اور انکساری اور گڑگڑا کر کے مانگو کہ اللہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم لدنی اور ایک ہوتا ہے علم کسبی۔ علم لدنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے تم کو ڈھال دیتا ہے، اور علم کسبی وہ ہے کہ یہ علم لدنی بہت کم انسانوں کو ملتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں دو ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دین کو زندہ رکھنے کے لیے اور علم کسبی جو ہے، کسبی کا مطلب محنت کر کے تم کو حاصل کرنا ہے، یہ علم محنت کر کے جو تم حاصل کرو گے علم کسبی تم کو ملے گا۔ اور علم کسبی کے اندر نیت کو صاف ستھرا رکھ کے حاصل کرو گے تو دنیا کے اندر تمہارا نام ہوگا، آخرت کے اندر تمہارا جلال چلے گا۔ اس لیے لوگوں سے یہی لوگوں کے ساتھ اور نیت کو صاف رکھ کے اللہ رب العالمین کی عبادت برابر کی وقت پر کرتے رہو، کیونکہ دنیا کے اندر اگر غلط کام کرو گے تو اللہ علم نہیں دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استاد وکی تھا۔ امام شافعی کا استاد کا نام کیا؟ وکی۔ وکی کہتے ہیں، وکی کے سامنے امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وکی سوء الدین فاوصانی ان تأتی معاصی فإن العلم نور
شکوت الی وکیل امام شافعی امام شافعی میں نے شکایت کی وکیل کے پاس صبح حفظی یاد کرتے ہیں بھول جاتے یاد کرتے ہیں بھول جاتے یاد نہیں ہوتا یہ ہے سوئے یاد نہیں ہوتا ہے یا یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ یہ بیماری ہم کو بیماری کیسے دور ہوگی اس کی شکایت کس نے امام شافعی کس سے وکیل سے شکوت الی وکیل صبح حفظی اوسانی ہم کرتی معاشی تو وصیت کیا وکیل نے ہمارے استاد نے شیطانی کام چھوڑ تب تمہارا ٹھیک رہے گا تمہاری یادداشت صحیح رہے گی شکوت الی وکیل صبح حفظی اوسانی ہم کرتی معاشی کیوں فإن العلم نور من نور اللہ علم جو ہے تو اللہ کے نور میں سے ایک نور اللہ کی روشنی میں سے ایک روشنی ہے ونور اللہ لا یؤتی للناس اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اپنی روشنی کو گناہگار کو نہیں دیتا اس لیے علم حاصل کرنے والوں کے لیے عالم کی زندگی ہے